اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 27 اور سورہ ہے الزاریات، آیت نمبر 31۔ ابراہیم نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائیں، جس پر حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور ہم نے اس میں ایک گھر کو سوائے مسلمانوں کا اور کوئی گھر نہ پایا۔ اس واقعے میں ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ یہ 3 اور اس میں مجھے بڑا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، 38۔ آیت نمبر 38 موسیٰ کے واقعے، اچھا یہ جو پیچھے بتایا وہ آیت نمبر 26 سے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو 2 فرشتے آئے تھے وہ چل رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے بتایا کہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس وہ عذاب کے لیے آئے گئے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ یہاں پہ ڈن ہو گیا۔ اب آیت نمبر 37، اس واقعے میں ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی ملامت کا کرتا تھا۔ اور عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ ہوا جس پر چلتی تھی اس کو گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی تھی۔ اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہے، تو پھر وہ نہ کھڑے ہی ہو سکتے تھے اور نہ ہی ان میں مقابلے کی سکت تھی۔ اس سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فاسقین، نافرمان، آیت میں مارک کر لیجئے فاسقین۔ اور آیت نمبر 40 میں ملیم یعنی ملامت کرتے تھے۔ اچھا، آیت نمبر 47، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم تو اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 49 کو مارک کر لیجئے۔ دوبارہ یہاں پہ پورے قرآن میں بار بار آیا کہ ہم نے جوڑے بنائے ہر چیز کے، یہاں بھی اللہ نے کہا ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ ان آیتوں کو لے کر کے لوگ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ جو نکاح ہوتا ہے تو وہ میاں بیوی کا جوڑا آسمانوں پہ بنتا ہے، وہ تو ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن آیتوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 کو مارک کر لیجئے، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت، ہر چیز کا جوڑا ہے، صرف میاں بیوی کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل، دیٹس آل۔ آیت 51، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کرتے آئے ہیں کہ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں؟ طاعون، تو ایسے لوگوں سے توجہ ہٹا لیجئے، ہم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ بے ملوم دوبارہ آیا، یعنی ملامت۔ آیت 55، آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 56 کو مارک کر لیجئے اور اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود وجہ بتا رہے ہیں جن اور انسان کو پیدا کرنے کی۔
اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے ہر چیز کو میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، یہاں اسپیسیفائی کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وچ از 56 57۔ میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا اور قدر والا ہے، اور قدرت والا ہے۔ آیت 58 میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق، یعنی اللہ رزاق ہے۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا زو یا زیو اس کا مطلب والا، تو ذو القوت المتین، قوت اور قدرت والا ہے۔ آیت 59، بلا شبہ ظالموں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے مقرر تھا، تو مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، یستعجلون، جلدی نہ کریں۔ جس دن کا وعدہ ان کافروں سے کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اب سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ، اس کا مطلب ہے طور کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے طور کیا ہے؟ پہاڑ، کوہ طور۔ آیت نمبر 2، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، کشادہ اوراق میں، اور بیت المعمور کی قسم ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو زمین پہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اس کے اوپر، ایگزیکٹلی اوپر 7ویں آسمان پہ آسمانوں کا کعبہ ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے طور یعنی کوہ پہاڑ کی، جو طور کا پہاڑ ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے اس کی قسم کھائی ہے، یعنی لوح محفوظ، اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کشادہ اوراق ہیں۔ اور پھر اللہ نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 5، اور اونچی چھت کی قسم ہے۔ نمبر 6، ابلتے ہوئے دریا کی، یہ سب قسم ہے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آ کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس روز آسمان تھر تھرانے کانپنے لگے گا، پہاڑ ہٹ جائیں گے، اس روز شامت آئے گی ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 11 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پر قیامت آئے گی جو جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو، یا اللہ کا شریک۔ یہ یہاں پر قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کا ہے۔ 11، آیت نمبر 12، جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں، جس روز ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکے دے دے کر لائیں گے، یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس دوزخ میں جاؤ، پھر صبر کرو، یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 18، جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا وہ اس پر راضی ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو دردناک عذاب سے بچا لیا۔ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ آیت نمبر 20، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ، یعنی زوج بنا دیں گے۔ آیت نمبر 20، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوگا۔ آیت 21 از اے ویری بیوٹیفل آیت، اور یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی۔ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر آمنو، ایمان والے اور ان کی ذریت کی بات ہو رہی ہے کہ بے ایمان الحقنا بہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے نا کہ اگر اولاد میں مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ملا دیں گے۔ کہاں پر؟ جنت میں، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوگا۔
جس طرح کے میوے اور گوشت وہ چاہیں گے ہم ان کو عطا کریں گے، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شربت جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ بہکیں گے اور نہ بےہودہ بات کہیں گے۔ اور نوجوان خدمتگار ایسے ہوں گے جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ان کے پاس آئیں جائیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ خدمت گار ہوں گے، تو دیکھیے جنتی تو جنتی ہیں، ٹھیک ہے، اب خدمت گار کون ہوں گے؟ دنیا میں جو یہ کافر یا مشرک یا جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ابھی ان کو زندگی میں اتنی ایج نہیں ملتی کہ وہ اپنے لیے سوجھ بوجھ کے ساتھ اسلام لا سکیں، مسلمان ہو سکیں، ایمان لا سکیں، اور وہ مر جاتے ہیں فار سم ریزن، مار دیا جاتا ہے یا مر جاتے ہیں، تو یہ جو خدمت گزار ہوں گے نا، یہ فرشتے نہیں ہوں گے، یہ انسان ہی ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ لیکن یہ حدیثوں سے ہے، تو میں آپ لوگ کو صرف یہ بتا رہی ہوں۔ تو جب مر جاتے ہیں نا تو وہ پھر ظاہر ہے ان کا تو قصور نہیں ہوتا کیونکہ ان کو زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ یہ وہاں پہ جنتیوں کے خدمت گزار ہوں گے۔ آیت 25، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں بات چیت کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ یہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باتیں کریں گے۔ آیت نمبر 28، اس سے پہلے ہم اس سے دعا مانگا کرتے تھے، بلا شبہ وہ احسان کرنے والا رحم والا ہے۔ دنیا میں جو ہم جنت کی دعا مانگتے ہیں تو وہاں پہ آپس میں بات کریں گے کہ ہم دعا مانگا کرتے تھے نا جنت کی، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور رحم والا ہے۔ آیت 28، انہو هو البر الرحیم، بر الرحیم، احسان کرنے والا، بر، احسان، نیکی۔ آیت نمبر 29، تو اے رسول آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ ورڈ کاہن قرآن پاک میں میرا خیال ہے ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں آیت میں پہلی دفعہ آیا ہے۔ آیت 29، رب کا بکاہن ولا مجنون، مجنون دیوانہ، یعنی جو دماغی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہو، ٹھیک نہیں ہو، اور کاہن یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں، کاہن ایکچولی ان کو بھی کہتے ہیں نا جو جادوگروں کی ٹائپ ہوتی ہے۔ آیت 30، کافر کہتے ہیں یہ شاعری، ہم ان کے حق میں زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم ان کے حق میں زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31، کہہ دیجئے انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کو ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی طاغون، یعنی سرکش ہیں۔ کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا کر تو لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ داروغہ ہیں؟ یعنی آ، ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا یہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں، یعنی پہرے دار ہیں۔ آیت 38، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن آتا ہے وہ سری سند دکھائے؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤ پیچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافر خود داؤ پیچ میں آنے والے ہیں۔ داؤ پیچ کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے قاعدہ مکیدون۔ آیت نمبر 43، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں یہ تو گاڑا بادل ہے، پس ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤ بھی کام نہیں آئے گا اور ان کو مدد نہیں ملے گی۔
अगेन कैदुहुम। आयत नंबर 47, और जालिमों के लिए इसके सिवा और अजाब भी होगा लेकिन उनमें अक्सर जानते नहीं। तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे कि आप अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। आप तो हमारी आंखों के सामने हो। जब उठा जब उठा करो तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह किया करो, और रात के थोड़े हिस्से में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी अल्लाह की पाकी बयान करते रहो। अब शुरू हो रही है सूरह नजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है तारे की जब वो गायब होने लगे, ना तुम्हारे रफीक भटके हैं और ना गलत रास्ते पर हैं, ना अपनी ख्वाहिश से बातें बताते हैं। इनका फरमाना तो खालिस वही है जो उन पर भेजी जाती है। उनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया, यानी जिब्राईल ताकतवर ने। फिर वो पूरे नजर आए जबकि वो आसमान के बुलंद किनारे पर थे। फिर करीब हुए और आगे बढ़े तो 2 कमान के फासले पर या इससे भी कम। ये नोट कर लें, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो पूरे नज़र आए, आसमान के बुलंद किनारे पर थे, फिर करीब हुए, फिर आगे बढ़े तो वो 2 कमान के फासले पर या उससे भी कम। यह आयतें 6, 7, 8, 9। अब 10 का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। फिर अल्लाह ने अपने बंदे पर वही नाजिल की जो कुछ नाजिल करना था। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने इसको झूठ ना जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम उसमें उनसे झगड़ते हो? उन्होंने इसको एक बार और भी देखा है, उस तरफ की बेरी के पास। ये देखिए आयत नंबर 14। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखने के बारे में बात अल्लाह ताला कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने मेराज शरीफ का बताया कि जो दूसरी दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली हालत में देखा, वो यहाँ अल्लाह ने मेंशन कर दिया, सिदरतुल मुंतहा। इसलिए ये कुरान से साबित है। इसके बाद कुरान से दलील आ गई कि 2 दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखा है, यानी दूसरी दफ़ा बेरी के पास, सिदरतुल मुंतहा। आयत नंबर 15, उसी के पास रहने की बहिश्त है जबकि उस बेरी पर छा रहा था जो चाह रहा था। उनकी आंख ना तो उसकी तरफ माइल हुई और ना हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने रब की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। क्या तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा है? आयत 19 में ये मुशरिकीन मक्का के 2 बड़े बुत थे, लात और उज्जा और मनात। तो आयत नंबर 19 में अल्लाह ने कहा क्या तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा है, और तीसरे मनात को। ये लोग जो थे मुशरिकीन मक्का, जो बुतों को पूजा करते थे, उनके ये 3 बुत थे। ये अल्लाह ने यहाँ पर नाम मेंशन किए। आयत 19 और 20, लात उज्जा और मनात। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह हो सकते हैं। अच्छा, आयत नंबर 22, मुशरिकों क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और उसके लिए बेटियां। अब देखिए, हम लोग मुशरिकों से कहते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करे अल्लाह के साथ। ये सही बात है कि अल्लाह के साथ बेटा या बीवी या बुत या परियां या फरिश्ते या जो भी, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता, वो मुशरिक ही होगा। यहाँ पर लेकिन अल्लाह ताला स्पेशली उन मुश्रिकों को मेंशन कर रहे हैं जो लात उज़्ज़ा और मनात को की इबादत करते थे, यानी बुतों की जो पूजा करते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 22 में, मुश्रिकों क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और उसके लिए बेटियां, यानी अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे। ये तकसीम तो बहुत बेइंसाफी की है। वो तो बस नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग तो गुमान और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, हालांकि उनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान जिस चीज़ की आरजू करता है वो उसे मिलती है? तो आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है।
اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور سفارش پسند کرے۔ آدھی بات اس آیت نمبر 26 کی اگر آدھی بات آپ سے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہتے ہیں، قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ آسمانوں میں بہت سے فرشتے جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ آدھی بات ہے۔ اللہ من بعد ان یأذن اللہ، مگر یعنی اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور سفارش پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اپنے خیالات پر چلتے ہیں۔ قیاس سے محض حقیقت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آیا کرتا۔ جو ہماری یاد سے منہ پھیرے اور صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہو اس سے آپ اپنا خیال ہٹا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہٹا لیں ان سے، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے اور اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا۔ وہ سب اللہ ہی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے کام کے عوض بدلہ دے، اور جس نے اچھے کام کیے ان کو ان کے کاموں کا احسنو بالحسنہ اچھے سے بدلہ دے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں، مگر چھوٹے گناہ، بے شک تمہارا رب بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو تم اپنے آپ کو پاک نہ جتاؤ، وہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ 32۔ یہ آیت بھی، اس کو بھی آپ لوگ مارک کر لیں، کیونکہ اگر کبھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یا کہیں بات ہوتی ہے اور آپ نے ہر بات قرآن کے سے جواب دینا ہے، جواب اس لیے نہیں دینا ہے کہ لڑائی کرنی ہے، جواب اس لیے دینا ہے کہ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے یا انفارمیشن اسپریڈ کرنی ہے وچ از رائٹ انفارمیشن۔ کوئی آدھی آیت کی بات کرے تو آپ پوری آپ کو بتا سکیں آپ، تو اس کو مارک کر لیجئے۔ آیت 32۔ آیت 33۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور اس نے تھوڑا سا دے دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں ہے کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ ابراہیم کے جنہوں نے حق اطاعت اور حق رسالت دونوں کو پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اور بہت جلد اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا بھی ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی دونوں قسم نر اور مادہ کو نطفے سے پیدا کرتا ہے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے، وہی مفلس بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور سرکش تھے۔ اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں۔ وہ قریب آنے والی چیز قریب آ گئی، اس اس اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں؟ تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، آیت نمبر 62۔
اب پورا جب آپ نے سن لیا تو آپ کو سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اب سورہ قمر. قمر کا مطلب ہے چاند. نجم کا مطلب جو پیچھے ہم نے ختم کی اس کا مطلب ہے ستارے. اب سورہ قمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت قریب ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا. اور اگر لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ ان میں عبرت ہے. اور کامل دانائی کی کتاب آ چکی ہے، لیکن ان کو ڈرانے والی چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیتی. آپ ان کی طرف کچھ خیال نہ کریں جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. اس روز خبروں سے نیچی نظریں کیے ہوئے نکل پڑیں گے گویا کہ یہ بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں. بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. کافر لوگ کہیں گے یہ دن سخت عذاب ہے، یہ دن بڑا سخت ہے. یومن اثر کافر کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ کافر کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے. آیت نمبر 9. ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو ڈانٹا بھی گیا. آیت نمبر 9. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی میں مغلوب ہوا تو میرا بدلہ لے. اللہ نے حضرت آ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو مارک کر لیجئے. انی مغلوب فانتصر ہے نا، رب انی مغلوب فانتصر دعا، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی. آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا اس نے اپنے رب سے دعا کی میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے. رب انی مغلوب فانتصر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے بہتے ہوئے پانی سے. زمین سے چشمے جاری کر دیے، پانی ایک کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا. ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر. پتہ ہے نا تختوں اور کیلوں والی کیا ہے؟ وہ کشتی جو اللہ نے وحی نازل کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا بنانے کے لیے، وہ دنیا میں سب سے پہلی کشتی تھی. آیت 14. ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا، وہ دھیان کرنے والا ہے. کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آیت نمبر 17 میں لِلذِّکْرِ قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے. فہل کوئی ہے مم مدکر نصیحت حاصل کرنے والا. عاد نے بھی جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. ہم نے ان پر سخت آندھی چلائی، یہ دائمی نحوست کے دن ہے. نحسن نحوست یوم. پہلے جو آیا تھا وہ ہوا کو منحوس کہا گیا تھا، ابھی یہاں پر دن کو منحوس کہا گیا ہے. مستمر. وہ لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. تو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. دوبارہ سیم بات اللہ تعالیٰ نے کہی. تو پھر کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سیم آیت سیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. سمود قوم سمود. آیت نمبر 24. انہوں نے کہا کہ کیا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کو فالو کریں. یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. کیا ہم میں سے وہی اسی پر نازل ہوئی ہے، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی باز ہے.
یہ دیکھیے شیخی باز آیا 25، اشرن، کذاب، جھوٹا۔ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ آپ کو پتا ہے نا شیخی باز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جو ایکچولی صحیح بات ہوتی نہیں ہے اور وہ بولتے رہتے ہیں بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے، تو ان وہ شر ہوتے ہیں ایکچولی، دیکھیے قرآن کی زبان میں اور اردو میں ان کو شیخی باز کہا گیا ہے، شیخ۔ آیت نمبر 27، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، آپ دیکھتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری پر باری والا آیا کرے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے حملہ کیا اور مار ڈالا۔ دیکھیے میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ بھیجی جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا۔ آیت نمبر 32، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سیم آیت، تھرڈ ٹائم۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی مگر لوط کے گھر والوں کو کہ ان کو سحری کے وقت بچا لیا۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر انہوں نے ڈرنے میں شک کیا۔ انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ صبح سویرے ہی دائمی عذاب ان پر نازل ہوا تو لو اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں؟ دس از فورتھ ٹائم، سیم آیت۔ آیت نمبر 41، اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے تمہاری تمام نشانیوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت سخت اور تلخ ہے۔ بلا شبہ یہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ جس روز یہ لوگ دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے سے پیدا کیا ہے، ہمارا حکم تو آنکھ کی ایک جھپک کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آنکھ کی جھپک کی مانند ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے، تو تو ہی کوئی دھیان کرنے والا ہے، میں مدکر، نصیحت پکڑنے والا۔ آیت 52، اور جو کچھ انہوں نے کیا سب ان کے اعمال نامے میں درج ہے، ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے، بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، سچ کی مجلس میں، سچ کی مجلس میں، عظیم قدرت رکھنے والے بادشاہ کے حضور۔ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 6 قرآن سے یہ دلیل ہے کہ نجم اور شجر سجدہ کرتے ہیں، نجم ستارے اور شجر
درخت. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کیا کرو. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کیا کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور تول میں کمی نہ کیا کرو. اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، بھس کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول ہے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی کرتی مٹی سے بنایا، سلسالین کل فخار. جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں بہتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ورڈ برزخ یہاں پر آیت میں آڑ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. یہ آیت 22 ہے. قرآن میں جہاں برزخ آتا ہے آپ لوگوں کو کیوں ہائی لائٹ کرواتی ہوں کہ سمجھ جائیں کہ صرف عالم برزخ نہیں ہے. برزخ کا مطلب ہے آڑ. تو عالم برزخ اور ہماری دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے. یعنی عالم برزخ مطلب اس دنیا اور اس دنیا جہاں مر کر جاتے ہیں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں بیچ میں جو آڑ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اور یہ دوسری جگہوں میں بھی آڑ کے لیے ہی یوز ہوا ہے قرآن پاک میں. آیت نمبر 24. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ تو کذبان کا مطلب ہے جھٹلاؤ گے ایکچولی. یعنی کس کس، تو کذبان کا مطلب ہے جھٹلاؤ گے. لیکن جھٹلانے کا مطلب ہی انکار کرنا ہے. دونوں ورڈ جو ہیں، جھٹلانا اور انکار کرنا، بوتھ اور سیم. کسی بات کا انکار کرنا یا کسی بات کو جھوٹا کہنا، یہ سیم بات ہے. آیت نمبر 23. آیت نمبر 23. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 24. جہاز بھی اسی کے جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والا اور عظمت والا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب اس سے مانگتے ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. جہاں نکل کر جاؤ گے سلطنت اسی کی ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا جیسے سرخی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ کسی جن سے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. وہ دوزخ اور کھلتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغات ہیں. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
بہت شاخوں والے ہوں گے، یعنی جو دو باغ ہیں ذوات افنان بہت شاخوں والے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں چشمے جاری ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ دیکھیے پہلے بھی بتایا گیا تھا، اور دونوں باغوں کے میوے بہت قریب ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مون کا ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 58 ہے، یہ بتایا کہ ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی یاقوت اور مرجان کی طرح۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں۔ اللہ نے کہا دو باغات ہیں، ان کا نقشہ پورا بتایا، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو جنتیں اور ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جنتان۔ جنتان جنت کہتے باغ کو ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے جنتان کہا تھا، دو باغات۔ آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ان کے لیے دو باغات ہیں۔ پھر اس کا نقشہ بتایا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اس میں دو باغ اور ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا جھٹلاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت 64، وہ دونوں خوب گہرے سرسبز ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ فاکہتن، نخل، کھجور، رومان، انار۔ آیت نمبر 69، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ جو خیرات الحسان ہے نا، وہ خوبصورت اور خوب سیرت کے لیے ہوتا ہے، خیرات الحسان، جن کی سیرت بھی حسین ہو اور خود بھی حسین ہو۔ آیت نمبر 71، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین ہے۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا۔ سیکنڈ ٹائم۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ لوگ سبز قالینوں، اب دیکھیے گرین کلر جو ہے نا، گرین کلر یہ جنت میں قالین کا رنگ ہے، اور اسی وجہ سے مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے وہاں پہ گرین کارپیٹ بچھایا گیا، یہ اسی آیت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ ریاض الجنہ کا مطلب یہی ہے کہ جنت کا ٹکڑا زمین، مطلب جنت میں جو زمین ہے اس کا ٹکڑا یہاں ہے۔ تو وہ اسی طرح جیسے حجر اسود جنت کے پتھروں کا ایک پتھر ہے، تو اسی طرح ریاض الجنہ میں اس لیے گرین بچھایا گیا ہے اس آیت کی وجہ سے۔ آیت نمبر 76، وہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمہارے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے، جو بڑے جلال اور عظمت والا ہے۔ تبارک اسم ربک کا ذل جلال والاکرام، میں نے کہا زو یا ذل، تو ذل جلال والاکرام یعنی بہت عزت والا اور جلال والا ہے، عزت اور جلال والا ہے۔ تبارک اسم، بڑی برکت والا ہے آپ کے رب کا نام۔ اچھا، اب شروع ہوئی سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جب قیامت واقع ہوگی جس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو پست کر دے گی اور اونچا کر دے گی، یعنی خافضۃ الرافعہ، بہت سے لوگوں کو پست کر دے گی، خافضۃ الرافعہ، گرا دے گی، جو جہنمی ہوں گے ان کو گرا دے گی، اب وہ دنیا میں چاہے بڑے بڑے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور خافضۃ الرافعہ، اور اونچا کر دے گی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو اونچا کر دے گی، جنتی جو ہوں گے۔ آیت نمبر 4، جب زمین پر خوب زلزلہ آئے گا۔ اس زلزلہ کے لیے اس آیت کو، یعنی زمین ایسے ہلنے لگے نا کہ کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اس پر، اور پہاڑ ریزہ 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 ہو جائیں گے، پھر وہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ تم تین قسم ہو جاؤ گے، یہ میں بات آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں کہہ رہی تھی کہ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا ہے کہ تین گروہ بن جائیں گے قیامت کے روز، دیکھ لیجئے، اس کو مارک کر لیجئے، آیت نمبر 7، سورہ واقعہ آیت نمبر 7، تین گروہ میں تم لوگ ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ دائیں جانب والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں جانب والے، ایک گروہ بن جائے گا اصحاب المیمنہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا گروہ ہوگا۔ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں، بائیں جانب والے، نمبر 9، ٹھیک ہے، یہ دو گروہ ہو گئے، ایک ہو گیا اصحاب المیمنہ، دوسرا ہو گیا اصحاب المشأمہ، یعنی لیفٹ سائڈ والے۔ تیسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون السابقون، یہ تیسرا گروہ ہے۔ اب میں اردو میں پڑھتی ہوں۔ تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، آیت نمبر 8، آیت نمبر 7، تم تین قسم میں تقسیم ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے اچھے ہیں، دائیں جانب والے، بائیں جانب والے برے ہیں، بائیں جانب والے، اعلیٰ درجے کے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یہاں پہ بتا دیا کہ رائٹ ہینڈ والے جو اصحاب المیمنہ ہیں وہ بھی ظاہر اچھے ہیں، جنتی ہیں، مشامہ برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے پر ہیں، جیسے ہم کلاس میں کہتے ہیں، ٹیچر کہتی ہے سب پاس ہو گئے، سب پاس ہو گئے 100%، لیکن فرسٹ یہ آیا ہے، اور اس طریقے سے تو جو ٹاپ کا درجہ ہے وہ کون سا ہے، سابقون سابقون۔ 11، آیت 11، یہی لوگ اللہ کے قرب والے ہیں، یہ لوگ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، ان میں ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا، تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی شراب، اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ عقل میں کوئی فتور آئے گا، اور میوے جن کو یہ پسند کریں گے، اور ان کے حسب منشا پرندوں کا گوشت، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح، یہ ان کے اعمال میں بدلہ ملے گا، وہاں وہ نہ تو بیہودہ بات سنیں گے، نہ گالی گلوچ، البتہ ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ یہاں تک آپ مارک کر لیجئے، آیت 26 تک 10، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، سابقون کی ہے، یہ سابقون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ مارک کر لیجئے، 10، 11، 12 سے لے کے تو 26 تک۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں داہنی جانب والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنی جانب والے یعنی اصحاب المیمنہ، وہ بغیر کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بہت سارے میووں کے باغات میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روکے گا۔ یہ کون ہے؟ اصحاب المیمنہ۔ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا ایک خاص طور پر، یعنی ہم نے ان کو کنواریاں بنایا،
شوہروں کی پیاریاں اور ایک عمر والیاں، یعنی دائیں جانب والوں کے لیے۔ ان کا ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے ہے۔ بائیں جانب اچھا، اب یہاں پر آیت نمبر 40 پہ اصحاب المیمنہ ختم، ٹھیک ہے۔ اب شروع ہوا بائیں جانب والا، which is 41۔ بائیں جانب والے اور کیا ہی برے ہیں بائیں جانب والے، اصحاب الشمال، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آیت 40 پہ ختم ہوا اصحاب الیمین۔ اب شروع ہوا اصحاب الشمال۔ وہ دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں ہیں، سیاہ دھوئیں کے سائے میں پڑے ہیں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش۔ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے عیش و آرام میں تھے، اور یہ کافر لوگ گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کیا ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہم کو پھر زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو بے شک پہلے اور پچھلے سب کو ایک مقررہ دن کے وقت پر جمع کیا جائے گا۔ پھر تم جھٹلانے والے گمراہ پھر تم جھٹلانے والے گمراہ ہو، تھوہڑ کے درخت سے کھاؤ گے۔ یہ تیسری دفعہ آیا شجر من زقوم، اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر یہ پانی بھی پیاسے اونٹ کی طرح۔ یہ ان کی ضیافت ہے۔ ضیافت کا مطلب کیا ہے؟ مہمانداری ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں یوم الدین پہ، یعنی یہ ان کے لیے میں کروں گا۔ آیت نمبر 57۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کو موت دی، اور تم کو دوبارہ زندہ کیا، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلاؤ یہ تو بتلاؤ کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ آیت نمبر 60۔ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں۔ تم جیسے اور تمہاری جگہ لے آئیں، تم جیسے اور یعنی اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں، اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کیا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تو بتاؤ کہ تم جو بوتے ہو تو کیا اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بیج تم ڈالتے ہو نا درخت کا، وہ تم نہیں اگاتے۔ مطلب اگر وہ پھلتا پھولتا ہے اور خوبصورت نکلتا ہے، ہم اس کو اگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہر بات میں خود کریڈٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کسی چیز کا بیج ڈالیں، پھل کا، پھول کا، سبزی کا، کسی بھی چیز کا، اور وہ جب لہلہاتا ہوا نکلتا ہے تو ہمیشہ کہیں الحمدللہ، یہ اللہ نے نکالا۔ دیکھیے یہ آیتیں آپ خود سن لیں دوبارہ سے۔ 63۔ بھلا یہ تو بتاؤ تم جو بوتے ہو، بوتے ہو کا مطلب یہی ہے نا، بیج ڈالتے ہیں، بوتے ہو، تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، تو تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ میں بہت لوگوں کے منہ سے سنتی ہوں، یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ دس از جسٹ وین یو سی یو سے الحمدللہ، میرے مالک نے کیا ہے، میرے مالک نے اس کو پیدا کیا، میرے مالک نے پھول نکالا، میرے مالک نے پھل نکالا، جو بھی واٹ ایور۔ آیت نمبر 66۔ ہائے ہم تاوان میں پھنس گئے، بلکہ کہیں کہ ہم ہیں بے نصیب، محرومون، ہم کہتے ہیں نا میں محروم رہ گئے، یہ ہے۔ یہ تو بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں تو تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دلانے اور مسافروں کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ مجھ کو تاروں کی منزل کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تاروں کی منزل کی قسم۔ نجوم، تارے، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک، سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، یہ قرآن بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ واقعہ میں تین گروپس اللہ نے کہا بن جائیں گے، ان تینوں کا مقام بتایا ہمیں، ٹھیک ہے؟ سابقون، اصحاب المیمنہ اور اصحاب الشمال، مقام بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ اگر میں نہ کروں سپوز، تو تم بیج ڈالو اور وہ نہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی تم فزیکلی بظاہر تم کر رہے ہو، لیکن ایکچولی میں کر رہا ہوں۔ میں اس میں کامیابی بھی دے سکتا ہوں، میں اس میں نقصان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ بات ہے۔ اب کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو ستاروں کی منزل کی قسم، ستاروں کی قسم نہیں، ستاروں کی منزل کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، یہ قرآن بڑی عظمت کا حامل ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، سارے جہان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو؟ اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ جب روح گلے کو آ پہنچتی ہے تو تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔ ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو کیوں لوٹا نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشی کے پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ اگر وہ داہنی جانب والوں میں سے ہے، اصحاب الیمین ہے، تو تجھ پر داہنی طرف والوں کا سلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں بتا دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن پاک کی، پھر اللہ نے ساری اپنی نشانیاں بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک کی قسم بھی کھائی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس کو وہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو پاک ہیں صرف وہ ہاتھ لگائیں گے۔ تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا قصہ یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے جب کہا تو ان کی بہن نے کیا کہا؟ جاؤ پہلے غسل کرو، یعنی پاک ہو جاؤ۔ وہ وضو کر کے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑھنا، ہاتھ لگانا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹچ کرنے کو بولا ہے، لا یمسہ۔ اچھا، آیت نمبر، اب اللہ تعالیٰ نے شروع کیا یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کا نظارہ بتانے، پہلے قیامت کا بتا چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ موت کا بتا رہے ہیں کہ جب روح گلے کو آ جاتی ہے تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، مرنے والے کے تم سے بہت زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ جو کافر ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا۔ تم اس روح کو کیوں لوٹا نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ یہ کافروں کا حساب نہیں ہوگا، بس ان کی روح کھینچ لی جائے گی۔ آیت 88 میں اللہ تعالیٰ اب مقربین بندوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، کہ ہم کہتے ہیں نا مقربین الہی، اللہ کے قریب جو بندے ہیں، اب اللہ ان کی بات کرے۔ اگر وہ اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے آرام اور خوشی کے پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ اگر وہ، اب یہ مقربین کی بات ڈن ہو گئی، اب اصحاب الیمین کی بات ہو رہی۔
اگر وہ داہنی جانب والوں میں سے اصحاب الیمین ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلام ہو اصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے اصحاب الیمین پر۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں، دس از تھرڈ کائنڈ، تو کھولتے ہوئے پانی سے ان کی ضیافت ہوگی اور دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ آیت 95، بے شک یہ یقینی اور تحقیقی بات ہے، یعنی حق الیقین ہے، حق ہے، یقین ہے۔ تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو جو بڑی عظمت والا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، یہ جو ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ اس آیت کے انڈر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو بڑی عظمت والا ہے، تو عظیم عظمت والا، تو سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ ہو گیا پاکی اور حمد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ ہو گیا اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کا جو حکم ہے جو بڑی عظمت والا۔ اب سورہ حدید شروع ہو رہی ہے۔ حدید کا مطلب ہے لوہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری مخلوقات جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہو، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، جو چیز آسمان سے اترتی ہے، جو چیز اس کی طرف چڑھتی ہے، وہ سب خوب جانتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔ کبھی آپ کو ڈر لگے کسی جگہ پر یا کسی سے، یا کوئی بھی، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں ادھر، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ فوراً یہ پڑھنا شروع ہو جائیں، دل میں پڑھیں، زور سے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ وہ ہوا علیم بذات الصدور۔ تم سب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس مال میں سے خرچ کیا کرو جس میں انہوں نے تم کو دوسروں کا خلیفہ بنایا ہے، مستخلفین، خلیفہ بنایا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائیں اور مال خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ کا سسٹم سیٹ کر دیا کہ تاکہ کوئی کیسے سمجھے کہ میں کس طرح سے کتنا مال دوں، کتنے مال پہ کتنا دوں۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کا جو پورے سال میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں حساب کر کے، یہ جو سسٹم سیٹ کیا شریعت محمدی میں، یہ اسی لیے کیا کہ کسی کو بھی یہ نہ ہو کہ گڑبڑائے نہیں بندہ، اور اس کا سسٹم یہ ہے کہ 2.5% جو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، وہ مال جو پورے ایک سال سے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوں، اور پھر سونا چاندی وہ الگ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ تم کو دوسروں کے لیے خلیفہ بنائے، یعنی جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ دوسروں کو ہیلپ ملتی ہے نا، تو وہ دوسروں کے لیے اللہ نے خلیفہ بنایا۔ آیت نمبر 8، تو تم کو کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے رسول تم کو بلا رہے ہیں؟ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم کو ایمان لانا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
اور بلا شبہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے، جس نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اسپیسیفک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، فتح مکہ سے پہلے، وہ برابر نہیں ہے ان کے درجے میں ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ نے سب سے وعدہ بھلائی کا کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ آیت نمبر 10 کو آپ فرصت میں دوبارہ پڑھیے گا ترجمہ یا سنیے گا۔ آیت نمبر 11، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کو اسے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اب یہ جو قرض حسنہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو جو نیڈی ہو اس کو اس طرح سے قرض دیں کہ نیت یہ بنائیں کہ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو بھلے واپس نہ کرے۔ سمجھ آئی؟ اب قرض حسنہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص آیت نازل فرمائی ہے۔ 11، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کو دگنا کر دے۔ تو جو لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں نا، انہیں یہ آیت پتہ ہوتی ہے، اس لیے وہ دیتے ہیں تاکہ ان کا مال دگنا ہو جائے، ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا حصہ ہے۔ اس روز تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے۔ اس روز، کس روز؟ یوم قیامت کے روز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس روز تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کے ایمان کا نور، نورہم، ان کے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے۔ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغات کی جس کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13، اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں۔ اب مومن مرد اور مومن عورتوں کا اللہ نے بتا دیا، اب منافق مرد اور منافق عورتیں۔ تو منافق مرد اور منافق عورتیں آپ کو پتہ ہے نا، وہی ہیں جو مسلمان تو ہوں گے لیکن منافق ہوں گے۔ اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے، ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر سکیں۔ تو کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ بتائیے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، یہ اس سے آپ پورا نقشہ پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کی جانب اندرونی میں رحمت ہے اور جانب بیرونی میں عذاب ہے۔ منافق لوگ مومنین کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، یعنی تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا اور ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے، اور شک کیا، جھوٹی تما، یعنی جھوٹی جو دنیا کی زندگی جو جھوٹی ہے، اس نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی قیامت آ گئی۔ اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ غرور کا مطلب ہے دھوکا، تو شیطان دھوکا دیتا رہا، اور مطلب وہ منافقین جو ہے وہ دھوکے میں آتے رہے، اور وہ منافقین کہتے اسی کو ہیں جو ایکچولی مسلمان ہو لیکن دل سے منافق ہو۔ آیت نمبر 15، تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، نہ کافروں سے
تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تم سب کا کس کا؟ کافروں کا اور منافقین کا. وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. مولاکم، تمہارا مولا آج کون ہے؟ دوزخ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. آیت نمبر 16. کیا مومنین کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نصیحت، جو دین حق نازل ہوا ہے یعنی قرآن، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. اب یہ والی آیت فاسقون، فسق، فسق سے فاسقون، فاسقین، فسق، فاسق، یہ سارے لفظ میں اس لیے آپ کو بار بار اس پہ نوٹ کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ عربی بھی سیکھتے جائیں اور مطلب بھی سمجھ جائیں. اب یہ آیت نمبر جو 16 ہے نا، اس کو میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں ترجمہ. کیا مومنین کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا، اب یہ مومنین کے لیے بات ہو رہی، کہ اللہ کی نصیحت اور دین حق نازل ہوا ہے، یعنی جو شریعت ہے، شریعت محمد یہ ہے، وہ قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تخشع خشوع سے ہے، خوف، قلوبہم، دلوں میں. دیکھیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو نماز کا اسے ثواب تو مل رہا ہے، لیکن یہاں آیت میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ اس آیت پر اس لیے آئی ہوں، آیت نمبر 16 سورہ حدید، اس لیے کہ آپ ان لفظوں کو سمجھیں. اللہ کیا کہہ رہے؟ تخشع خشوع یعنی اللہ کا خوف، قلوبہم، دلوں میں. اب بتائیے اگر دل میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل میں اگر خوف نہیں ہے، کس کا؟ اللہ کا. اور اللہ نے جو نصیحت قرآن بھیجا ہے اگر اس سے یہ نصیحت نہیں پکڑتے اور وہ مومنین ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. اگر دل سے اللہ کا خوف ہو دل کے اندر تو، اور انسان مومن بھی ہے، تو وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا دل سے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر فاسق ہیں. اب دیکھیے زمانہ جب مومنین کا، مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد لمبا زمانہ گزر گیا، تو آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے اہل کتاب جو پہلے والے تھے، جن کے اوپر تورات اور نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل، تو انہوں نے جیسے ہی زمانہ بڑھتا گیا، آگے جاتا گیا گناہوں میں حد سے بڑھنے لگ گئے اور اپنی شریعت کو پیچھے ڈال دیا. جو منع کیا گیا ہے وہ بھی کر رہے، جو ہر چیز کر رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کا بھی یہی ہو رہا ہے کہ زمانہ طویل ہو گیا تو دل سخت ہو گئے ہیں لوگوں کے اور وہ فاسقین ہو گئے ہیں. آیت 17. جان لو کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد. ہم نے نشانیاں صاف صاف بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو. بلا شبہ خیرات کرنے والی عورتیں اور مرد، بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، مصدقین والمصدقات. یہ ورڈ صدقہ سے ہے. جو صدقہ دیتا ہے نا، تو وہ مرد اور وہ عورتیں، یہ اللہ کو خلوص نیت سے قرض حسنہ دیتے ہیں. وہ خیرات ان کو ضعیف نہیں کرتی، ان کے لیے عزت کا صلہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صدقات دینے والوں کے لیے کہا ہے کہ یہ ایکچولی اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور یہ قرض جو ہے یہ ان لوگوں کو ضعیف نہیں کرتا، کمزور نہیں کرتا پیسے سے. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کریم رکھا ہے اپنے پاس.
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ اب یہ سمجھ جائیے کہ شہید صرف وہ نہیں ہوتا جو جنگ میں شہادت ملے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کہی ہے اس کو سمجھیے۔ آیت نمبر 19 سورہ حدید: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا صلہ ہوگا اور ان کی روشنی، اور ان کی روشنی، صلہ ملے گا اور روشنی ملے گی۔ وَنُورُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، یعنی ان کے لیے اجر ہے اور ان کا ان کے لیے نور ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہوں گے۔ آیت نمبر 20: جان لو، اعلمو، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، پانچویں چھٹی ساتویں دفعہ پورے قرآن میں آ رہا ہے اور اللہ بات اس طرح کرتے ہیں: اعلمو، جان لو، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور زینت اور آرائش۔ تمہارا آپس میں فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی خواہش کرنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش سے کھیتی اگتی ہے، کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا مال ہے۔ کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے دنیا اور آخرت کو تو اس آیت کو دوبارہ غور سے سنیں اور پڑھیں، ایک ایک حرف پر غور کریں۔ آیت نمبر 21: اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو۔ لپکو کا مطلب کیا ہے؟ سابقو، یعنی بھاگو، سبقت حاصل کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ کس میں سبقت حاصل کرو؟ اپنے رب کی بخشش اور جنت، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے سابقو۔ سابقو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میراتھن میں دوڑ لگاؤ، اس ریس میں شامل ہو جاؤ۔ کون سی ریس میں شامل ہو؟ اس ریس میں شامل نہ ہو جس میں دنیا کی زندگی کے فائدے ہی فائدے ہیں اونلی، اور آخرت نہیں ہے۔ یعنی کیلکولیشن کے ساتھ بھائی چلو، ریس بے شک لگاؤ مگر صحیح جگہ پر ریس لگاؤ۔ غلط جگہ پہ ریس لگاؤ گے تو اپنا وقت ضائع کرو گے۔ آیت نمبر 21: اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف بھاگو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں پہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی بڑی ہے یہ بتایا تھا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنت کا سائز کیا ہے، زمین اور آسمان کی سائز کی جنت ہے۔ آیت نمبر 22: کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یہ کام اللہ کو آسان ہے۔ تم اس بات کا افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا، یعنی جو چیز چلی گئی تم سے اس کا افسوس نہیں کرو، اس پر نہ اترایا کرو جو اس نے تم کو دیا۔ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اتراؤ بھی نہیں، اور تم سے جو چیز چلی گئی، ہاتھ سے نکل گئی، تو اس کے لیے افسوس بھی نہ کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، یعنی فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور شیخیاں بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بھی کنجوسی کریں، یبخلون، دیکھیے، یبخلون، بخل کرنے والے،
خود بھی کنجوسی کریں، لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائیں. جو اور جو منہ موڑے. کس چیز سے منہ موڑے؟ اللہ کے حکم سے. تو اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے. یہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے. اگر کوئی بخل کرتا ہے، بخل کی دعوت دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی باتوں سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز حمد و ثنا کا سزاوار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. حمید تعریف کے لائق، اور غنی جو ہے وہ بے نیاز ہے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. آیت نمبر 25. ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں ہیبت رکھی لوگوں کے فائدے کے لیے، اس لیے بھی کہ اللہ جانچ سکے کہ کون اللہ کے اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے. آیت نمبر 25. سو بیوٹیفل. کبھی غور کیا ہے؟ یہاں پر ایک سیکنڈ رکتے ہوں میں آیت 25. کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ لوہا جو ہے، یہ کیا کوئی مین میڈ کبھی بھی لوہا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اتنا لوہا استعمال ہو رہا ہے. ویپنز کے لیے ہو رہا ہے، گھر بنانے کے لیے ہو رہا ہے، پتہ نہیں پائپ لائنز کے لیے ہو رہا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس میں ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اب سوچئے کہ لوہا جو ہے، یہ کبھی لوہے پہ غور و فکر کیا ہے؟ کبھی لوہے کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے رکے ہیں کہ یار اللہ نے کیا پیدا کیا، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں آیت نمبر 25 میں. ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا. آپ کو پتہ ہے نا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا تھا اللہ نے. اب لوہے کو آپ بتائیں، مولڈ کر کے بتائیں. آپ کو اس کو آگ میں ڈالنا پڑے گا، رائٹ، مولڈ کرنے کے لیے. ہاتھ سے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن بس فور سم ریزن ہر چیز اللہ کی، اللہ نے جو بھی چیز دنیا میں ہمیں استعمال کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کی ہم حمد و ثنا میں لگے رہیں، اس کے حکم کی نافرمانی نہ کریں. چاہے دوست ہے، رشتہ دار ہے، گھر والا ہے، جو بھی ہے، جو بھی ہوتا ہے ہو، مگر اللہ کی نافرمانی نہ کریں. بٹ فار سم ریزن دین سے دوری، اس کو دین سے دوری ہی کہیں گے، اپنے اللہ سے دوری ہی کہیں گے، کہ بس بہت غلط کچھ ہو رہا ہے. آیت 25. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے لوہے کو پیدا کیا اور اس میں ایک ہیبت رکھی ہے، باسن شدید. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، اور اس لیے بھی کیا ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو بغیر دیکھے کون مدد کرتا ہے. دیکھیں میں ینصرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ من، کون شخص ہے، کون ہے، ینصرہ، جو اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی، بالغیب، بغیر دیکھے مدد کرے. ینصرہ، مدد کرے. آیت نمبر 26. ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا. ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا. بعض تو ان میں سے ہدایت پر آ گئے اور اکثر ان میں نافرمان رہے. اس کے بعد رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے. اس کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کو انجیل عطا کی. جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی. انہوں نے ایک نئی راہ نکالی. ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. پھر وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسے کہ نبھانے کا حق تھا. پھر ان میں سے جو ایمان لائے، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا. بہت سے ان میں نافرمان ہی تھے، فاسقون.
اب یہ جو آیت نمبر 27 ہے، یہ خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی بات ہے، اور ان کے پادریوں کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نیا راستہ نکالا جس کو وہ نبھا نہیں سکے، اور وہ کیا ہے؟ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ جو ننز ہیں اور جو ان کے پریسٹ ہیں، ننز شادی نہیں کریں گی، پریسٹ یعنی فیملی نہیں، اس طرح سے ایک دنیا کے جو نظام ہے اس سے ہٹ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا، ایک نیا طریقہ اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے نکالا، لیکن اس کو یہ نبھا نہیں سکے، اور نہ نبھانے کا حق تھا۔ یعنی اللہ نے جو انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کا شادی کرنا، بچے پیدا ہونا، نفسانی خواہشات، ایک دوسرے کو سکون، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ تو نکالا، جس کو رہبانیت کہتے ہیں ایکچولی، مگر وہ اس کو نبھا نہیں سکے، اور جس طرح سے اس کو نبھانے کا حق تھا۔ پھر ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کو ایک اجر دیا، اور بہت سے ان میں نافرمان۔ ایک خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور ان کے فالوورز کے لیے۔ آیت نمبر 28، مومنو اللہ سے ڈرا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اپنی رحمت سے تم کو دگنا اجر دے گا، اور تم کو ایسی روشنی دے گا جس میں تم چلو گے، ایسا نور دے گا۔ دیکھو، نورن تمشونا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ، اللہ تم کو ایسا نور دے گا کہ جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم والا۔ یہ باتیں اس لیے ہیں، اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سپارہ ختم ہوا۔ آج ہمارا سپارہ 27، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ۔ یہ ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ، کہ اے فرشتوں تم کیا کہتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے نا، پچھلے والے پارے میں تھا، تو فرشتوں سے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ، یعنی تمہارا مقصد کیا ہے۔ فرشتوں سے کہا تھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، خطاب کرنا، یعنی تم کیا خطاب کرنا چاہتے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔